السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ PTI نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا کہ امید ہے ہمیں ہماری 77 سیٹیں ملیں گی۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ حکومت سے کافی حد تک بات ہو چکی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP کا کہنا ہے کہ ISPR کی پالیسی کے بعد بات کروں گا آپریشن ہوگا یا نہیں۔ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ کینیڈا لیگ بابر شاہین اور رضوان سمیت کئی پاکستانی کھلاڑی حصہ۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی خدمات وینکوور نائٹس نے حاصل کی۔ G20 کا چوتھا ایڈیشن 25 جولائی سے 11 اگست تک کھیلا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خشک رہنے کا امکان۔ کچھ علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ٹورنٹو میں ہونے والے ضمنی انتخابات، ووٹرز نے ٹروڈو کے لیے ریفرنڈم قرار۔ لبرلز کو کم ہوتی حمایت کا سامنا۔ پیئر پولیور کا کہنا ہے کہ لبرلز کے لیے پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ RCMP کمشنر کی غیر ملکی ریاست کے ساتھیوں کے نام لینے پر احتیاط کی تاکید۔ RCM چیف کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ کچھ معلومات غیر ملکی شراکت دار فراہم کر رہے ہیں۔ نیٹو اتحاد کے رکن ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ نیٹو کی اہم ذمہ داری دراصل جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ 75 سال سے زائد عرصے تک جنگ کو روکا ہے۔ داغستان میں مسیحی اور یہودی عبادت گاہوں پر حملے، 15 سے زائد ہلاک۔ گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہ کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کو مار دیا گیا۔ حج 2024 شدید گرمی سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ سعودی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والے حاجیوں میں 83% بغیر پرمٹ والے حاجی تھے۔ معمر اور بیمار افراد دہکتے سورج کی تمازت برداشت نہ کر سکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ PTI نے الیکشن رکوانے کی کوششیں کی۔ عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ PTI نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی۔ عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد رکھیں جب الیکشن کے انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی۔ الیکشن کس نے کروائے؟ الیکشن رکوانے کی کوشش PTI نے کی۔ صدر مملکت اس وقت عارف علوی تھے۔ کیا PTI کو ہم نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے منت سماجت کی گئی PTI انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سال بھر کی تاریخ دی گئی الیکشن کروانے کے لیے، یا تو پھر قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو PTI کے ممبران کا حق کدھر گیا؟ آدھی بات نہ کریں۔ دوسری جانب چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ امید ہے ہمیں ہماری 77 سیٹیں ملیں گی۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ PTI نے اپنے امیدواروں کی لسٹیں الیکشن کمیشن کو دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے ہم سے نشان لے لیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ چیئرمین PTI کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ہماری پارٹی کا حق ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت
چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ کر رہا ہے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا، جس میں پی پی نے اپنے اعتراضات حکومت کے سامنے رکھے۔ غور و خوض کے بعد حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن ندیم افضل چند نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے معاملات میں گنجائش کا مسئلہ تھا، اسی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے اور پنجاب میں اچھی گورننس دی جائے۔ حکومت سے کافی حد تک بات ہو چکی ہے اور اب تحریری معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی لیکن کمیٹی میں کسی بھی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی اور انعامات دینے کی بات کی گئی جسے عزم استحکام پاکستان کا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ ہم نے سی ٹی ڈی سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا۔ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت ہمارے مخالف تھی۔ عمران خان افغانستان گئے اور بات چیت کی۔ ہماری حکومت میں جنرل فیض 3 سال تک افغانستان سے انگیج رہے لیکن جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنرل باجوہ کہتے تھے جنرل فیض بہترین آرمی چیف بن سکتا ہے۔ باجوہ کا امریکہ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ جنرل فیض کو ہٹا دیا جائے اور اسے ہٹا دیا گیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگ گئے۔ آپریشن عزم استحکام پر انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پالیسی کے بعد بات کروں گا، آپریشن ہوگا یا نہیں۔ جب تک آئی ایس پی آر کلیئر نہیں کرے گا کہ کس سائز میں آپریشن ہونا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس حوالے سے عوام اور صوبوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا مگر افغانستان نہیں گیا، ان کو پاکستان اور فوج کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے بات چیت نہیں کی اور اب بات چیت نہ کرنے سے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بات چیت ہونی چاہیے، افغانستان سے بات چیت کرنی ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو بھی ملاقات ہوئی وہ ایک پروگرام میں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری ملاقات محسن نقوی سے نہیں وزیر داخلہ سے ہوتی ہے، پھر بات چیت ہوگی۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہمارا ری ایکشن بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ پاکستان کی کئی سٹارز کینیڈا کی گلوبل T20 لیگ میں حصہ لیں گے۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی خدمات وینکوور نائٹس نے حاصل کی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے کئی اسٹارز کینیڈا کی گلوبل T20 لیگ میں حصہ لیں گے۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی خدمات وینکوور نائٹس نے حاصل کی ہیں۔ دونوں کو فاسٹ بالر محمد عامر بھی اس ٹیم میں جوائن کریں گے۔ گزشتہ سیزن میں وینکوور نائٹس کو پلے آف میں مونٹریال ٹائیگرز کے ہاتھوں شکست ہوئی جو بعد میں چیمپئن بنی تھی۔ محمد رضوان نے گزشتہ سیزن میں بھی اسی فرنچائز کی نمائندگی کی تھی، انہیں ٹیم میں برقرار رکھا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کی خدمات ٹورنٹو نیشنلز نے حاصل کی ہیں، وہاں پر آل راؤنڈر محمد نواز بھی ہمراہ ہوں گے۔ T20 کا چوتھا ایڈیشن 25 جولائی سے 11 اگست تک کھیلا جائے گا۔ جزوی ہیٹ ویو کے سبب آج کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جزوی ہیٹ ویو کے سبب آج کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی غیر معمولی لہر کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں 3 روز کے دوران موسم گرم و مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کل تک کراچی میں دن کے وقت پارہ 38 تا 40 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، عمر کوٹ اور بدین میں پارہ 44 تا 46 رہنے کی توقع ہے، جبکہ جیکب آباد، دادو، شکارپور، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 46 تا 48 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ تھر پارکر اور عمر کوٹ میں آج شام یا رات آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کو بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان،
جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی یا جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شام اور رات کے اوقات میں کوہاٹ، کرک، بنوں، ٹانک، وزیرستان، ڈی آئی خان، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، بالا کوٹ، مانسہرہ، کوہستان، خیبر، پشاور اور کرم میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد